اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوہ حسنہ بحیرہ راہب بعض روایات کے مطابق جن کی استثنادی حیثیت مشکوک ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنائے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھکنا گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے ایک کڑی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، دوسری طرف قیس الیان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوسرے پہر ہوتے ہی قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ حلف الفضول۔ اس کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش، بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کی عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں تھے۔ اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک دیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم اور جمع سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے حبل ابو قبس پر چڑھ کر بلند آواز سے اشعار پڑھے، جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا، یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہوئے، پہلے معاہدہ طے کیا، پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ جفاکشی کی زندگی۔ انفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں، اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات کے عوض چراتے رہے۔
25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خولید ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی، مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا سے بات کر شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ وہ نسب اور دولت میں سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ پہلی خاتون تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔